بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ خبریں بہت دلچسپ ہیں، اندازوں سے بہت دور ہیں، اور آپ کی سماعتوں تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے، ان کے اینگلز آپ تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ سب اندازے غلط ہوئے ہیں جی، قیاس آرائیاں تمام کی تمام فارغ ہوئی ہیں، بلکہ کچھ کی خواہشیں بھی دفن ہو گئی ہیں۔ لٹرلی اس وقت پی ڈی ایم کے حلقوں میں صف ماتم ہے، چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مار دو اس فیصلے کے بعد یا آج کی سماعت کے بعد۔ کئیوں کی خواہش تھی نا، کئیوں کی خواہش تھی، تمام کی تمام خواہشیں جو ہے نا 1 منٹ میں عمران خان صاحب نے مٹی میں ملا دی۔ ٹوٹل 10 منٹ کی وہ سماعت تھی جی، اور آج فرد جرم عائد ہو جائے گی، خواہشیں یہ تھی، اور آج خان صاحب کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا۔ خان صاحب آج نااہل ہو سکتے ہیں، اس لیے سیکیورٹی بھی اتنی ٹائٹ کر دی گئی تھی۔ ہر طریقے سے یہ صبح سے چل رہا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے قبل والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب مکمل طور پر اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے۔ ان کی ٹیم، سب سے پہلے وکلا کی ٹیم اپنے آپ کو سرنڈر کرے گی، خان صاحب کو بولنے کی اجازت ملے گی، اور خان صاحب آج اپنی بات سامنے پیش کریں گے، اور فرد جرم عائد ہونے تک اگر عائد ہو گئی تو پھر کوئی دوسرا سٹانس لیا جا سکتا ہے، ادروائز خان صاحب نے ایک بڑی لمبی جمپ لگانی ہے، اس لیے ان کا یہ پیچھے جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، جس طرح کہ خان صاحب نے بیان دیے ہیں نا، میں صرف 2-3 لائنیں، ذرا ہے ہی سماعت اتنی لمبی نہیں، لیکن میں نے آپ کو باقی کی سچویشن بتانی ہے کہ دوسری طرف کیا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا جی، کہا جاتا ہے کہ بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، نااہلی کا آغاز ہو جائے گا، ساری گیم ختم کر دیجیے خان صاحب نے۔ خان صاحب نے کہا اول تو میری انٹینشن نہیں تھی، مگر عدالت سمجھتی ہے کہ میں نے ریڈ لائن کراس کیا ہے تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ مکمل طور پر سرنڈر کیا اپنے آپ کو۔ پہلے کیوں نہیں کیا یہ بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 سماعتوں میں نہیں کیا، اس کی کیا وجہ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ نے کہا خاتون جج کے پاس جا کر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، یہ عمران خان صاحب ہے جی۔ نے کہا خاتون جج کے پاس معافی جانے کے لیے تیار ہوں، اگر ابھی بھی آپ کو کچھ کمی لگتی ہے تو مجھے بتا دیں، میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میری انٹینشن نہیں تھی ریڈ لائن کراس کرنے کی۔ جس طرح عدالت کے سامنے میں نے کہا تھا نا یوں کھڑے ہوں گے جی، بتائیں گے آپ بتائیں عدالت کو، سیم وہی بات ہوئی جو میں نے آپ کو رپورٹ کی تھی صبح، کہ عدالت کے سامنے کھڑے ہو کہیں گے، عدالت کو کہیں گے آپ حکم کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، فرد جرم ٹل گئی، یعنی میری خبر صحیح رہی، اس کا اینگل، اس کی سماعت کے الفاظ تک میں نے آپ کو صبح صبح شیئر کیے تھے کہ یہی ہوگا۔ فرد جرم ٹل گئی ہے جی، اور 3 اکتوبر، جی ہاں، اس کی ڈیٹ دے دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب حلف نامہ ایک جمع کروائیں گے، اور خان صاحب نے بہت اسٹریٹ اور سافٹ لائن اختیار کی، اور عدالت نے اس سافٹ اور لائن کو سراہا بھی، اور بنیادی طور پر یہ کیس اب ختم ہو چکا ہے، جس کا اندازہ مخالفین کے خیموں سے پتہ چل رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پر کیس ہی ختم ہو چکا ہے، فرد جرم اب نہیں ہے، نو مور فرد جرم۔ جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ ہے 3 اکتوبر، 3 اکتوبر کو ایک کاغذی کارروائی ہے، خان صاحب نے حلف نامہ جمع کرانا ہے، عدالت اس کے بعد کہے گی کہ جناب آپ نے اب دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، دہشت گردی کی دفعات، اور یہ کیس ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا جی۔ ہاں، عدالت ایکسپیکٹ بھی یہی کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو سرنڈر کریں، لیکن سوال یہ کہ کیوں نہیں کر رہے تھے، یہ آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ فیصل وابڈہ عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے، اور کچھ دیگر افراد بھی، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آستین میں کچھ سانپ ہے۔ 1-2 تھمبنیل آپ نے میرے بھی سنے ہوں گے، آستین کے سانپ نے ڈس لیا عمران خان صاحب کو، آستین کے سانپوں نے ڈس لیا جی، وہ مشورے رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو مس گائیڈ کیا تھا۔ ہی از ناٹ اے جیک آف آل ٹریڈ، ہر چیز عمران خان کے دسترس میں نہیں، بہت سی چیزیں کے مشورے سے بھی چلتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اچھا، ان افراد نے خان صاحب کو مس گائیڈ کیا، اور یہاں تک کہہ دیا، کیونکہ میں نے اب سانپ کہہ دیا تو میں نام نہیں لے سکتا، کہ ججز کو معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے عمران خان کو بلایا ہے، توہین عدالت کہا، ججوں کا بنتا ہے معافی مانگنا، یعنی یہاں تک گرم کر دیا اس ماحول کو۔ وہ نقصان چاہتے تھے، مجھے نہیں پتا جان بوجھتے نہ جانتے بوجھتے، لیکن جب فیصل وابڈہ جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ آستین کے سانپ ہے، تو پھر جانتے بوجھتے ہی کہیں گے جی۔ اور نقصان ہوا، ایون حامد خان صاحب کے اوپر اتنی باتیں کر دی جی، لکڑی کا بڈابا اور فلانا فلانا چیزیں کرتے ہیں، میں نے دیکھے یہ سب چیزیں پرسنل ہو گئے نا، وہ بھی خان کا معاملہ ہے، آپ کیوں پرسنل ہوئے، اپنا پرسنل گرجز بعد میں نکالتے رہیں، آپ کس ٹیم کے ساتھ تھے کس ٹیم کے ساتھ نہیں تھے، یہ باتیں بات کی ہیں جی۔ نقصان ہوا جی، اور عمران خان صاحب کو وہ نقصان چاہتے تھے، اور نقصان ہوا، اور فرد جرم تک بات چلے گی۔
پھر عمران خان صاحب اس گروپ سے دور ہوئے ہیں کچھ دنوں کے لیے، اور خان صاحب نے حامد خان کی بات مانی، صلح جو طبیعت کی، اور عدالت رسپیکٹ کرتی ہے اس وکیل کی، اور جوڈیشری بھی کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی ذات کے حوالے سے کسی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو جائے، پاکستان کا اتنا پاپولر لیڈر ہے اس کی توہین ہو جائے. اس لیے 3 موقع بھی جوڈیشری نے دیے، اور وہ جوڈیشری نے موقع دیے اور سب ہو گئے. لیکن اس کے بعد دوسری طرف میں نے بتایا کہ صفحے ماتم میں وہ کیا جی، پی ٹی آئی کے خلاف جتنے بھی صحافی حضرات ہیں وہ گروپس ہیں، واٹس ایپ گروپس ہیں، مریم نواز کے جو گروپس ہیں، عدالتوں کے خلاف اس وقت ٹکا کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں جی. اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ نہال ہاشمی اور طلال چودھری پہ ظلم کیوں ہوا ہے. طلال چودھری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 5 سال مجھے سیاست سے دور رکھا، اس کا حساب دو یا مجھے مار دو. اچھا جی، ایک سرٹن مہم جو شروع کی گئی بھی ہے، اور واقعی چیخ و پکار ہے ان کی خواہش. اب ان کی ایک امید رہ گئی ہے، اور وہ ہے توشہ خانہ کا محفوظ فیصلہ. وہ 1 یا 2 دن کے اندر آنا ہے. ان کو بس ایک وہی امید رہے گی، اور وہ بھی یوں چیلنج ہونا ہے، یوں چیلنج ہونا ہے سپریم کورٹ میں. وہ مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ جس پیرائے کے اوپر جا رہے ہیں نا، تو اس پیرائے پر کل اسی جج نے، اسی عدالت نے احسن اقبال کا کیس ختم کیا. اسی عدالت نے مسلسل این آر او کو، ظاہری بات ہے این آر او دے رہی ہے، یہ عدالت کے ذریعے دیا جا رہا ہے نا، کیونکہ نیب کا پروسیکیوٹر بول ہی نہیں پا رہا، کیس ہی اتنا ڈمپ کر کے دیا جا رہا ہے، مسلسل یہ ریلیف دیے جا رہے ہیں. مریم بی بی کا اسی عدالت سے ختم ہونا، آج اسی عدالت کے اوپر کیا کریں، ایکسکیوز کوئی نہیں ہے نا ان کے پاس. تو یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے. میں آپ کو سیدھا حقیقت میں بتاؤں، آنسوؤں سے رو رہے ہیں صفحے ماتم اس وقت نون لیگ کے حلقوں میں جی. اس موقع پر دوسری ایک بات بڑی امپورٹنٹ، سینیٹر فیصل جاوید صاحب، عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی، رہتے ہی ساتھ ہیں، سارے پروگرامز بھی ہوسٹ کرتے ہیں، سینیٹر بھی، اور اچھا زیرک لڑکا ہے. میں ذاتی طور پر بھی ان کو جانتا ہوں، تو مجھے پسند ہے. انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اور وہ امپورٹنٹ بات صبح والی میری ویڈیو سے نتھی کریں کہ جب سپریم کورٹ میں استعفے کی منظوری کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا نا متعلقہ فورم پہ جائیں، پی ٹی آئی کو کہا متعلقہ یعنی قومی اسمبلی میں آپ واپس جائیں، زیادہ بہتر ہے. تو میں نے کو کہا تھا کہ اس کو ایز اے سیف پیسج پاکستان تحریک انصاف لے سکتی ہے، ایز اے اپرچونٹی لے سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کی ایڈوائس ہے اس بنا کے اوپر یہ ہو سکتا ہے. اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ بیک اینڈ پہ اتحادیوں سے بات چل رہی ہے، ایم کیو ایم سے بات چل رہی ہے، باپ سے بات چل رہی ہے، بی این پی سے بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اتحادی مل جائیں تو عمران خان اسمبلی میں آ جائیں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اسی طرح کی بات تھی. فیصل جاوید صاحب کہہ رہے ہیں، اور جو کہ ہمارا اندازہ بھی صحیح تھا، کہ سپریم کورٹ کے مشورے کو مانا جا سکتا ہے. آگے بھی سنیں، انہوں نے کہا مناسب مشورہ ہے، اس کو مانا جا سکتا ہے، یعنی پارلیمنٹ میں جایا جا سکتا ہے. اور ساتھ انہوں نے ایک اور بھی بات بول دی بڑی زبردست. انہوں نے کہا کچھ دن بعد عمران خان وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے، اور حلف برداری کی تقریب ہم سوچ رہے ہیں کہ ڈی چوک پہ رکھی جائے. یہ فیصل جاوید صاحب نے کہا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتحادیوں سے بیک اینڈ پہ بات بہت اسٹرانگ ہو چکی ہے، اور معاملات طے ہو رہے ہیں، اور میرا اندازہ یہ ہے. اور معاملات اگر طے ہو رہے ہیں تو مسٹر ایکس وائی زی نے بھی کہہ دیا ہوگا جناب ہم کسی کو فون بھی نہیں کریں گے، اگر آپ نے اتحادیوں میں کسی قسم کا کوئی دباؤ بھی نہیں ڈالیں گے، آپ کے ساتھ ملنا چاہتے تو وہ مل جائے. کیونکہ فیصل جاوید کی بات سالڈ بات ہے، اور اگر یہ بات ہوگی تو ہماری خبر بالکل درست ہوگی کہ اس کو ایز اے کشن سپریم کورٹ کے کہ متعلقہ آپ پلیٹ فارم پہ جائیں، یعنی واپس اپنی اسمبلیوں میں جائیں، تاکہ دوبارہ سے یہ سارا کام سارا شروع ہو چکے، ادھر سے اپنی قانون سازی اور جو کچھ کرنا آپ کریں. یعنی اتحادیوں سے بیٹھ کے دوبارہ پرائم منسٹرشپ سے عمران خان صاحب کو مل سکتی ہے، اس کا اندیا ہے. اب آ جاؤں جی شیخ رشید صاحب کی خبر ہے جی. شیخ رشید صاحب کو سزا مل رہی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں ہے جی، وہ کیوں کھڑا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور گیٹ نمبر 4 اور فلانی چیزیں کافی زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ عمران خان کو چھوڑ دیں. انہوں نے ایک درخواست تھانہ کوسار میں دی ہے، جس پہ ایک نمبروں کی لسٹ بھی دی ہے. انہوں نے کہا میں نے متعلقہ لوگوں کو، حساس لوگوں کو اس سلسلے میں بتا بھی دیا ہے. موبائل کے کچھ نمبر ہیں، پاکستان کے اندر کے کچھ نمبر ہیں، کچھ باہر کے نمبر ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. شیخ رشید نے کسی کا کیا کرنا ہے. ہاں، شیخ رشید کے کہے گئے الفاظ جو ہیں نا وہ بڑے معنی رکھتے ہیں. عام طور پر ایجنسیز کرتی ہیں اس طرح کے کام. ٹھیک ہے جی، اگر کرتی ہے تو وہ کیوں کریں گی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پولیٹیکل گیم چل رہی ہے، کوئی سیاسی جماعت کوئی گیم چل رہی ہے. ٹھیک ہے، شیخ رشید کو ان نمبروں سے دھمکیاں دے کے، ڈیفینیٹلی ان کے لیے 2 منٹ کا مسئلہ ہے ایجنسیز کے لیے نمبر کو پوچھنا، سنبھالنا اور انٹیروگیٹ کرنا اور اس جگہ تک پہنچنا. کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ایک ٹویٹ سے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ تو افراد ہی کچھ نہیں ہے. تو شیخ رشید صاحب کو جی ہاں
پنڈی سے لڑانے کی کوئی کوشش ہے، جتنا مجھے ایسا لگتا ہے۔ اب آ جاؤں رانا ثناء اللہ صاحب کی، جب دم ہی نہیں رہا تو خم کیسا، ٹھیک ہے جی۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب صوبوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ صوبوں نے نفری نہ دی، جو 30-35 ہزار مانگے نا عمران خان صاحب کا، عمران خان صاحب کی لانگ مارچ روکنی ہے، اور عمران خان کے ہی صوبوں میں جہاں ان کی حکومت ہے پنجاب کے، وہیں سے نفری مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر نفری نہیں دی نا عمران خان کو روکنے کی، تو بھرپور صوبوں کے خلاف کارروائی کریں گے، یعنی گورنر راج لگانے کی کوشش کریں گے۔ ویسے بھی صوبوں کا اختیار ہے وہ نفری بھیجے نہ بھیجے، 18ویں ترمیم کے بعد تو ویسے ہی صوبے بہت انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ دھمکیاں شمکیوں پہ آ چکے ہیں، تو ان کے پلے ہے کچھ نہیں۔ میں کہا میں یہ بھی چیز آپ کو بتا دوں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔